قسط نمبر 9 کے شروع میں حیمہ خاتون، عالیہ خاتون اور سلجان خاتون ساتھ بیٹھی ہوتی ہیں۔ خیمے میں حیمہ خاتون کہتی ہیں کہ ہمیں یہ معلوم تھا کہ یہ بہت مشکل ہوگا، کل بھی اور آج بھی۔ یہ ایک تیز ندی کی طرح ہے اور ہم سب آخرکار اس ندی میں ڈوب جائیں گے۔ عالیہ خاتون کہتی ہیں، حیمہ خالہ آپ ٹھیک کہتی ہیں، جلد سے جلد ہمیں اس کا حل نکالنا ہوگا۔ سلجان کہتی ہے، پانی تو گزر جاتا ہے لیکن ریت ٹھہر جاتی ہے، ہم پناہ گزینوں کی طرف یہ کب آئے گا؟ عالیہ خاتون، اس کا تو ہمیں علم ہی نہیں، لیکن ہمیں یقین ہے آپ یہ راستہ ڈھونڈ لیں گی۔ حیمہ کہتی ہے، چپ کرو سلجان، سردیاں آنے سے پہلے ہمیں اپنی صلاحیتوں کو استعمال کرنا ہے اور سامان کو بازار میں جا کے بیچنا ہوگا۔ عالیہ خاتون، سلجان آپ کے لیے کام کرے گی۔ یہاں یہ بات سلجان کو ناگوار گزرتی ہے لیکن وہ خاموش بیٹھی رہتی ہے۔ حیمہ کہتی ہیں، جن خواتین نے کام چھوڑا ہے میں نے ان سے بات کی ہے، کل صبح ہوتے ہی وہ دوبارہ کام شروع کر دیں گی۔ عالیہ کہتی ہے، جی ٹھیک ہے، یہ ایک معقول فیصلہ ہے۔ حیمہ کہتی ہیں، کائی قبیلے کی خواتین اعتماد سے بھرپور ہیں، وہ اپنا کام خوشی سے کرتی ہیں، لیکن اگر ان کے اعتماد کو ٹھیس پہنچی تو پھر یہ بات جان لو کہ سارا کام تم لوگوں کو خود کرنا پڑے گا۔ میرے بھائی کی بیوی کی موت نے ہم سب کو بہت دھچکا دیا ہے کیونکہ ہم اسے بہت پیار کرتے تھے، مگر عالیہ خاتون تم نے میرے بھائی کو سہارا دیا، منگولوں نے اس کی 2 بیٹیوں کو مار ڈالا تھا، تم ایک اچھی عورت ہو، تم نے اس کو بھلانے میں میرے بھائی کی مدد کی۔ عالیہ، کیا تم چاہتی ہو کہ ہم مل کر ایک ساتھ مضبوط ہو جائیں؟ عالیہ ہاں میں سر ہلا دیتی ہیں۔ دوسری طرف نویان کارواں سرائے میں بیٹھا ہوتا ہے، قرابیک بھی ساتھ آ کر بیٹھ جاتا ہے۔ نویان قرابیک سے کہتا ہے، سعد الدین کتا کہاں ہے؟ میں اس کا انتظار کر رہا ہوں۔ قرابیک کہتا ہے، اس نے تمہیں سلام بھیجا ہے، صلاح الدین سے اسے بہت ضروری کام سونپا ہے، اس لیے وہ آ نہیں سکا۔ نویان کہتا ہے، اچھا تو وہ نہیں آ سکتا۔ قرابیک کہتا ہے، مگر وہ کچھ بھی کرنے کے لیے تیار ہے، اناطولیہ کا نیا شہنشاہ بننا چاہتا ہے۔ نویان قرابیک کے ہاتھ میں چاقو مار کر کہتا ہے، قرابیک میری طرف دیکھو، میں تمہیں آخری کام دوں گا۔ قرابیک کے ہاتھ کا خون دودھ کے پیالے میں گرنے لگتا ہے۔ نویان کہتا ہے، اس سعد الدین کتے کو بتا دو، جب وہ آ نہیں سکتا تو اسے آنے کا وعدہ بھی نہیں کرنا چاہیے، باصورت دیگر اسے میں یہیں دفن کر دوں گا۔ نویان پھر وہی دودھ کا پیالہ جس میں قرابیک کا خون گرا تھا اٹھا کر قرابیک کو پینے کے لیے دیتا ہے اور قرابیک اسے پی جاتا ہے۔ پھر ترگت، دوان، حمزہ اور عبد الرحمن بھی اسی کارواں سرائے میں آ جاتے ہیں اور کہتے ہیں، السلام علیکم۔ دوان ایک آدمی سے کہتا ہے، کیا تم سرائے کے مالک ہو؟ وہ آدمی کہتا ہے، جی میرے آقا۔ دوان کہتا ہے، دمبے کا گوشت ملے گا؟ وہ آدمی کہتا ہے، جی ملے گا۔ دوان کہتا ہے، ہمارے لیے تھوڑا لے آؤ۔ نویان یہ سب سن رہا ہوتا ہے اور دیکھ رہا ہوتا ہے، پھر سرائے کے مالک سے کہتا ہے، انہیں کچھ دہی اور چاول بھی دو، یہ میری طرف سے ہے۔ سرائے کا مالک کہتا ہے، جی حضور ابھی لایا۔ دوان نویان سے کہتا ہے، بہت شکریہ، مگر ہم سپاہی ہیں، کچھ بھی مفت میں نہیں لیتے۔ نویان کہتا ہے، اچھا تو تم سپاہی ہو۔ ترگت نویان سے کہتا ہے، تم کون ہو؟ نویان کہتا ہے، میں ایک سوداگر ہوں، میں چین اور ہندوستان سے چیزیں لا کر اناطولیہ میں بیچتا ہوں۔ نویان پوچھتا ہے، تم لوگ کون ہو؟ دوان کہتا ہے، ہم کائی قبیلے کے جانباز ہیں۔ نویان کہتا ہے، سلیمان شاہ کا قبیلہ؟ ترگت کہتا ہے، آپ ہمارے شاہ کو کیسے جانتے ہیں؟ نویان کہتا ہے، میں انہیں اچھی طرح جانتا ہوں۔ دوان کہتا ہے، تو آپ ہمارے ساتھ ہی کیوں نہیں بیٹھتے، ہم اکٹھے کھانا کھاتے ہیں۔ نویان پھر اٹھ کر ان کے ساتھ آ کر بیٹھ جاتا ہے۔ ادھر ارطغرل غنی کی غار میں ہوتا ہے، غنی دوائی بنا رہا ہوتا ہے۔ ارطغرل اچانک اٹھ کر بیٹھ جاتا ہے اور ہانپنے لگتا ہے۔ غنی ارطغرل کو پانی بھر کر پلاتا ہے۔ غنی کہتا ہے، آپ محفوظ جگہ پر ہیں، سکون سے رہیں۔ ارطغرل اٹھنے لگتا ہے اور کہتا ہے، مجھے جانا ہوگا۔ غنی کہتا ہے، رکیں، ابھی آپ کو آرام کی ضرورت ہے۔ بھائی، آپ جیسے بہت سے بہادر نوجوان یہاں پر آئے ہیں، آپ ابھی صبر سے کام لیں۔ اگر آپ اس جہنم سے بھاگ کر آئے ہیں
تو ساری دنیا کو آپ سے ڈرنا چاہیے۔ ارطغرل کہتا ہے غنی میں اس جہنم سے بھاگ کر آیا ہوں، مگر میری امی، میرے لوگ، میرے جانباز یہ برداشت نہ کر سکے تو کیا ہوگا؟ غنی پھر میں کیا کروں گا؟ غنی کہتا ہے آپ ان لوگوں کے ساتھ پھر سے زندگی گزاریں گے، ابھی آپ آرام کریں، جلد بازی نہ کریں۔ ارطغرل کہتا ہے غنی ہماری بربادی تو دیکھو، ہم اپنی زمینوں پر جس کی قیمت ادا کریں گے ہم کتوں کی خوراک بنیں گے۔ میں قسم کھاتا ہوں میری تلوار آسمان پر بلند ہو اور اسے سرخ کر دے، اب میں ان شیطانوں کا پیچھا نہیں چھوڑوں گا۔ ادھر کارواں سرائے میں نویان کہتا ہے کائی قبیلے کے نوجوانوں، یہ ہے میری کہانی، آپ لوگ یہاں کس لیے آئے ہیں؟ ترگت کہتا ہے اپنے آقا ارطغرل کو کھونے کے بعد ہم نے قبیلہ چھوڑنے کا فیصلہ کیا۔ نویان کہتا ہے اچھا تو تم لوگ میری طرح آزاد ہو؟ ترگت کہتا ہے جی بالکل۔ نویان کہتا ہے تو پھر میری طرف سے تم لوگوں کے لیے ایک پیشکش ہے۔ دوان کہتا ہے پیشکش؟ کیسی پیشکش؟ نویان کہتا ہے میں اپنے سامان کے ساتھ مختلف ملکوں میں سفر کرتا ہوں، مجھے ڈاکوؤں اور شیطانوں سے مقابلہ کرنا پڑتا ہے، منگولوں کی وجہ سے سارے راستے ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہیں، مجھے سامان کی حفاظت کے لیے بہادر جنگجو کی ضرورت ہے۔ ترگت کہتا ہے تم چاہتے ہو ہم تمہارے لیے کام کریں؟ نویان کہتا ہے نہیں، بالکل بھی نہیں، میں چاہتا ہوں کہ تم لوگ میرے ساتھ کام کرو، ہر دفعہ لوٹ مار میں میرا سامان ضائع ہو جاتا ہے، لیکن اگر آپ لوگ میرے ساتھ ہوئے تو میں کچھ کھوئے بغیر اپنا کام جاری رکھ سکوں گا، اس طرح میرا منافع زیادہ ہوگا، میں اپنی اس رقم میں سے تم لوگوں کو حصہ دوں گا، جو رقم مجھے ان ڈاکوں سے بچا کر ملی وہی رقم میں تم لوگوں کو دوں گا۔ ترگت کہتا ہے دیکھو ہم نے اپنی تلواریں جنگ کر کے شہید ہونے کے لیے اٹھائی ہیں، پیسوں کے لیے نہ ہم اپنی جان دیں گے نہ تلواریں اٹھائیں گے۔ نویان کہتا ہے ان کافروں نے مجھ پر بھی حملہ کیا تھا، اس لیے بھی تم ان کے ساتھ لڑ سکتے ہو، میں اس کے لیے بھی تم لوگوں کو منافع دوں گا، اس طرح تم لوگوں کی آخرت اور دنیا دونوں سنور جائیں گی۔ دوان کہتا ہے لگتا ہے تم ہمیں صحیح سے سمجھ نہیں سکے، اگر ہم کرائے کے جنگجو بن جائیں تو ہماری تلواریں ناکارہ اور ہمارے حوصلے پست ہو جائیں، دوست ہو تو دوست رہو۔ نویان کہتا ہے ٹھیک ہے جیسے آپ لوگوں کی مرضی، یہ صرف ایک پیشکش ہے، اس کا برا نہ ماننا۔ ادھر عالیہ سردار کے خیمے میں آتی ہیں تو آگے تیمور بیٹھا ہوتا ہے، وہ کہتا ہے میں بابا کی ہی انتظار کر رہا تھا۔ عالیہ کہتی ہے بس وہ آتے ہی ہوں گے۔ عالیہ کہتی ہے تیمور تمہارے بابا بھی پریشان ہیں،